السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اتراکھنڈ وقف بورڈ کے چیئرمین شاداب شمس کے بیان کے بعد تنازع کھڑا ہو گیا ہے کہ اب ریاست کے مدرسوں میں سنسکرت پڑھائی جائے گی۔ شاید معلوم نہیں ہے کہ عربک کی مدر ٹنگ بھی سنسکرت ہے، جو مدر لینگویج ہے ساری بھاشاؤں کی وہ سنسکرت ہے، اگر آپ بڑے بڑے فلاسفر سے پوچھیں گے۔ اور ہم ایک بھاشا پہ کیوں اٹک رہے ہیں؟ میرے کلچر نہیں ہے کیا؟ یہ میری سنسکرتی نہیں ہے؟ جس جگہ میں رہتا ہوں وہ دیو بھومی اتراکھنڈ ہے، وہاں سنسکرت کو پڑھنا ہم نے بچپن میں پڑھی۔ ایکم ستیہ وپرو مہادا وادینتی، ایک ہی ستیہ ہے کہ بھگوان ایک ہے، لا الہ الا اللہ، یہی ہے۔ آپ کہاں لینگویج پہ اٹک رہے ہیں؟ ہمیں لینگویج پہ نہیں اٹکنا ہے۔ ایک طرف جہاں مدرسہ ایسوسی ایشن نے اس اقدام کے خلاف آواز اٹھائی ہے، تو وہیں کانگریس نے بھی اس پر سوال کھڑے کیے ہیں۔ شاداب شمس نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ریاست کو دیو بھومی قرار دیا جاتا ہے، اس لیے اب یہاں کے مدرسوں میں عربی کے ساتھ سنسکرت بھی پڑھائی جائے گی۔ ان کے اس بیان کے بعد سے تمام رد عمل سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اتراکھنڈ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر نے کہا کہ حکومت سرکاری اسکولوں کو سنبھالنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے، تو اب وہ آخر مدرسوں میں سنسکرت کے ٹیچرز کہاں سے لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جو حکومت ریاست کے سرکاری اسکولوں کے لیے ضرورت کے مطابق اساتذہ کی تقرری نہیں کر پا رہی، وہ بھلا مدرسوں کے لیے سنسکرت ٹیچرز کس طرح دستیاب کرا سکتی ہے۔ اتراکھنڈ مدرسہ ایسوسی ایشن کے سیکریٹری شاہ نظر نے بھی حکومت پر مدرسوں کے ساتھ سوتیلا رویہ اختیار کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مدرسے کی ڈگری کو تسلیم نہیں کرتی، تو پھر وہاں سنسکرت پڑھائی جائے یا فارسی پڑھائی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بجرنگ دل کارکن مونو منیسر، جسے گزشتہ روز نوح میں تشدد پھیلانے کے الزام میں گروگرام سے گرفتار کیا گیا تھا، اب راجستھان پولیس کی حراست میں ہے۔ مونو کو گزشتہ روز ہی راجستھان پولیس نے ٹرانزٹ ریمانڈ پر بھرت پور لانے کے بعد یہاں کی مقامی عدالت میں پیش کیا تھا، جہاں سے عدالت نے اسے 2 دن کی پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ اب اطلاعات ہیں کہ ریاستی پولیس اس نے راجستھان کے شہری ناصر اور جنید کے قتل کے معاملات میں بھی اس سے پوچھ تاچھ کرے گی۔ اس بارے میں ضلع ایس پی برجیش جیوتی نے کہا کہ مونو منیسر کو عدالت نے 2 دن کی پولیس ریمانڈ پر دیا ہے۔ ہماری ٹیم اس سے ناصر اور جنید کے قتل کے بارے میں تمام معلومات اگلوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں مسلم نوجوانوں کے قتل کے معاملے میں وہ کلیدی ملزم ہیں اور اس سے پوچھ تاچھ میں بہت سی باتیں اور سازش کے بارے میں معلومات بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ دوسری طرف مونو منیسر کی حمایت میں فرقہ پرست تنظیمیں بھی کھل کر میدان میں آ گئی ہیں۔ وی ایچ پی نے اس سلسلے میں منیسر کے مقامی مندر میں مہا پنچایت کا انعقاد کیا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ مونو منیسر کے لیے قانونی لڑائی لڑی جائے گی۔ اسے ضمانت پر رہا کروانے کے لیے وکیلوں کی ایک ٹیم بنائی جائے گی، جو کہ معاملہ ختم ہونے تک مونو کی مدد کرے گی۔ بتا دیں کہ اس مہا پنچایت میں وی ایچ پی کارکنوں کے علاوہ بجرنگ دل کارکن اور ہندو جاگرن منچ کے کارکنان شریک ہوئے۔ مقامی ہندوؤں کو بھی اس سلسلے میں اورگلانے کی کوشش ہوئی، لیکن پنچایت میں زیادہ بھیڑ جمع نہیں ہو پائی۔ ممبئی پولیس نے ایک شخص کو مبینہ طور پر جھوٹی شکایت جمع کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ اس شخص نے جھوٹی شکایت میں کہا تھا کہ ممنوعہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ارکان شہر میں فسادات بھڑکانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ملزم کی شناخت 36 سالہ افسر خان کے نام کی حیثیت سے ہوئی ہے، جسے ایم ڈی افسر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے خلاف متعدد جرائم کے مقدمات بھی درج ہیں۔ حکام اب اس کیس کے سلسلے میں اس کے بھائی اختر کی تلاش میں ہیں۔ تحقیقات کا انکشاف اس وقت ہوا جب بھوئیواڑہ پولیس اسٹیشن کو پوسٹل سروس کے ذریعے شکایات کے خطوط موصول ہوئے، جس میں ممنوعہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے وابستہ تقریباً 19 سے 20 افراد کی جانب سے ممبئی کے اندر فسادات یا فرقہ وارانہ تشدد کو ہوا دینے کا الزام لگایا گیا تھا۔ ان الزامات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کارروائی شروع کر دی گئی۔ پھر انسداد دہشت گردی اسکواڈ یونٹ نے بھوئیواڑہ پولیس اسٹیشن کے ساتھ مل کر ایک جامع انکوائری شروع کی، تو پتہ چلا کہ پی ایف آئی پر الزامات کے تمام خطوط پوسٹ آفس کے ذریعے بھیجے گئے تھے۔ ان خطوط کی تحقیقات کے دوران انہوں نے ایک نابالغ کو گرفتار کیا، جس کو شکایت کے خطوط بھیجنے کا کام دیا گیا تھا، اور اس نے اس کے بعد افسر خان کی شناخت وہ ظاہر کر دی۔ مرکزی حکومت نے کل یعنی کہ 13 ستمبر کو پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں پیش کیے جانے والے 4 بلوں کی فہرست جاری کی ہے، جس میں چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز کی تقرری کا بل بھی درج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈوکیٹ بل، پریس اینڈ رجسٹریشن آف پیریڈیکل بل اور پوسٹ آفس بل اس سیشن میں پیش کیے جائیں گے۔
بل کو درج کرنے پر کانگریس کے رکن پارلیمنٹ جے رام رمیش نے ٹویٹر پر لکھا کہ آخر کار وزیر اعظم کو سونیا گاندھی کے خط کے دباؤ کے بعد مرکزی حکومت 18 ستمبر سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے 5 روزہ خصوصی اجلاس کے ایجنڈے کا اعلان کر چکی ہے۔ بلوں کی فہرست کا اشتراک کرتے ہوئے کانگریس لیڈر نے کہا کہ اس وقت جو ایجنڈا شائع ہوا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ تو نومبر میں ہونے والے سرمائی اجلاس تک انتظار کر کے بھی کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ قانون سازی پر ہینڈ گرینیڈ پھینکے جائیں گے، پردے کے پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود انڈیا اتحاد کی جماعتیں CEC بل کی سخت مخالفت کریں گی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کردہ بلوں کی فہرست میں چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنروں کی تقرری سے متعلق بل پر حکمراں جماعت اور اپوزیشن کے درمیان تعطل دیکھا گیا ہے۔ مانسون اجلاس کے دوران جب یہ بل راجیہ سبھا میں پیش کیا گیا تو اپوزیشن نے اس کے خلاف زبردست ہنگامہ کیا۔ اس بل میں چیف الیکشن کمشنر اور کمشنرز کے انتخابات کے لیے بنائی گئی کمیٹی میں چیف جسٹس کی جگہ کابینہ کے وزیر کو شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اگر یہ بل لاگو ہوتا ہے تو یہ سپریم کورٹ کے مارچ 2023 کے فیصلے کو مسترد کر دے گا جس میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمشنرز کا تقرر صدر کی جانب سے وزیر اعظم، قائد حزب اختلاف اور چیف جسٹس پر مشتمل پینل کے مشورے پر کیا جانا چاہیے۔ عدالتوں میں فیصلہ آنے سے قبل ہی میڈیا ٹرائل کے ذریعے ملزمین کو مجرم قرار دیا جاتا ہے، جس پر انصاف پسند حلقوں میں کئی مرتبہ اس کو لے کر آواز بلند کی جا چکی ہے۔ اب سپریم کورٹ نے بھی اس کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے فوجداری مقدمات کے میڈیا ٹرائل پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مرکز کو حکم دیا ہے کہ وہ اس ضمن میں واضح ہدایات جاری کرے۔ اس کے لیے عدالت نے مرکز کو 2 ماہ کا وقت دیا ہے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ، جسٹس نرسمہا اور جسٹس منوج مشرا پر مشتمل 6 رکنی بینچ نے پولیس میڈیا بریفنگ پر تفصیلی رہنما ہدایات تیار کرنے کو کہا ہے۔ بینچ نے مرکزی وزارت داخلہ کو 2 ماہ میں میڈیا بریفنگ کے حوالے سے مینول تیار کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بینچ نے تمام ریاستوں کے DGP اور دیگر اعلیٰ افسران کو 1 ماہ کے اندر وزارت داخلہ کو تجاویز دینے کے لیے بھی کہا ہے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران CJI DY چندرچوڑ نے کہا کہ میڈیا ٹرائل سے انصاف کا پورا عمل متاثر ہوتا ہے۔ پولیس محکمے میں اس تعلق سے حساسیت لانے کی ضرورت ہے اور اس بات کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تحقیقات کی تفصیلات کس مرحلے پر ظاہر کی جائیں اور میڈیا کو کتنا بتایا جائے۔ لیبیا میں سیلاب کے بعد حالات مزید بگڑ گئے ہیں۔ 5200 سے زائد لوگوں کی اب تک موت کی تصدیق ہوئی ہے۔ حکومت کی وزارت داخلہ کے ترجمان طارق الخزاز کا کہنا ہے کہ تباہ کن سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5200 ہو گئی ہے۔ طارق الخزاز نے جرمن خبر رساں ایجنسی DPA کو بتایا کہ امدادی کاموں میں مصروف کارکنان لاشیں نکالنے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، تاہم آزاد ذرائع سے ہلاک و لاپتہ افراد کی تعداد کے حوالے سے کیے جانے والے دعووں کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ الخزاز نے مزید بتایا کہ درنا شہر کا تقریباً 1/4 حصہ تباہ ہو گیا ہے۔ ان کے بقول سمندری طوفان ڈینیل کی وجہ سے شہر کے 2 ڈیم ٹوٹ گئے اور سیلابی ریلا اپنے ساتھ عمارتوں اور لوگوں کو بہا کر لے گیا۔ شاہد بلدیہ کے میئر نے بتایا کہ طوفانی بارش کی وجہ سے خطے کے تقریباً 20,000 مربع کلومیٹر کے قریب علاقے میں پانی بھر گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق سن 1963 میں ملک میں آنے والے المج زلزلے کے بعد سے یہ اب تک کی سب سے بڑی قدرتی آفت ہے۔ سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی صحیح تعداد کا ابھی تک اندازہ نہیں ہو سکا ہے۔ وہ کچھ ویڈیو سامنے آئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ 300 سے زائد لاشوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ وہیں متحدہ عرب امارات، ترکی، مصر، الجزائر، تیونس اور یورپی یونین نے فوری طور پر امدادی اشیاء بھیجنے کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو بچانے اور تلاش کے کاموں میں مدد اور نے سیلاب کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر قابو پانے کے لیے اپنی ٹیمیں روانہ کی ہیں۔ جرمنی اور امریکہ سمیت متعدد مغربی ملکوں نے بھی اس قدرتی آفت سے متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ طالبان کے زمام اقتدار سنبھالنے کے بعد چین افغانستان کے لیے سفیر تعینات کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ چینی سفیر نے کابل میں منعقدہ تقریب میں اپنی سفارتی اسناد قائم مقام وزیر اعظم محمد حسن اخن کو پیش کی، جس کے بعد چین طالبان کے دور میں افغانستان میں سفیر بھیجنے والا دنیا کا اولین ملک بن گیا ہے۔ واضح ہے کہ اگست 2021 میں افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے طالبان حکومت کو کسی بھی ملک نے ابھی تک باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، اور چین نے بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ سفیر کی تعیناتی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی جانب کوئی پیش رفت ہے۔
سفیر کی تعیناتی کے حوالے سے چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ افغانستان کے لیے چینی سفیر کی معمول کی تبدیلی ہے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان بات چیت اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ افغانستان کے لیے چین کی پالیسی واضح اور پائیدار ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔